अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बजट 2024-25 सर पे है, मुशावरत हो रही है, तमाम एसोसिएशन जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, उसके लिए अपने पॉइंट्स, अपनी प्रपोजल्स भेज रहे हैं। फैसलाबाद टेक्सटाइल और साथ ज़राअत के बड़े स्टेक होल्डर्स का शहर है, तीसरा बड़ा चैम्बर है इस शहर फैसलाबाद के अंदर। मुख्तलिफ एसोसिएशन अपने अपने प्रपोजल जो है इस वक्त गवर्नमेंट को भिजवा रही है। अगर बात करें सबसे पहले शहर फैसलाबाद में, तो हम मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं टेक्सटाइल की, उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन सबसे पहले आम ताजर, फ्लोर मिल और आम ताजर के अंदर हमारा जो आम मार्केट का जो गला मंडी भी आ जाती है और करियाने वाला भी आता है, यानी कि सुपर स्टोर। दोनों एसोसिएशन के हमारे साथ जो सरपरस्त हैं वो मौजूद हैं। शायद मुमताज़ बाजवा साहब, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। 2024-25 में क्या होना चाहिए? आप प्रपोजल क्या रखते हैं, आप डिमांड क्या रखते हैं, क्योंकि आप दो बड़ी एसोसिएशन को इस वक्त रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप सब मीडिया के दोस्तों ने इस बात को बड़ा उजागर किया और काश्तकार के जो मसाइल थे उसको आपने बड़ा हाईलाइट किया, लेकिन चूँकि हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत जो है वो फ़ैसला आज से कोई 4-6 महीने पहले कर चुकी थी, जब उन्होंने इंपोर्टर्स को इजाज़त दी थी कि वो बेपनाह गंदम जो है ना बगैर किसी लिमिट से वो पाकिस्तान में ले आए। चलें, वो एक सेक्टर तबाह हुआ। मैं समझता हूँ कि इसका जो इम्पेक्ट है वो आने वाले 2-4 माह बाद आएगा कि जो 500 अरब का नुकसान हुआ है काश्तकार का, तो वो उससे बेकरी वाले का नुकसान हुआ है, शादी हाल वाले का नुकसान हुआ है, कपड़े वाले का हुआ, चूँकि वो 500 अरब इधर ही घूमना था। तो जब कभी सैलाब आता है ना, तो सैलाब के वक्त तो कोई पता नहीं चलता कि क्या नुकसान हुआ है। जब वो नीचे पानी चला जाता है तो फिर पता लगता है कि वो सैलाब क्या करके गया। तो मेरा इस पर नुक्ता नज़र ये है कि उसका नुकसान का तो इम्पेक्ट अभी 3-4 माह बाद आएगा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जो आपका क्वेश्चन है कि हमने बजट तजावीज़ में पहले भी लिख के दिया था कि आप इस गंदम को, पहले सेक्टर गंदम पे बात कर लेते हैं, कि आप इसको बिल्कुल मार्केट से आप आउट ना हों। जहाँ आप 4 मिलियन मेट्रिक टन लेते थे, आप कम अज़ कम जो है ना वो 2 ले लें, 2 पास्को ले लें। तो उसका फ़ायदा ये रहेगा, एक तो किसान को अच्छे पैसे मिलते रहेंगे, और दूसरा जो हमें आप कह रहे हैं बार बार स्टेक होल्डर को एज ए फ्लोर मिल ऑनर्स, तो हमने भी जो गंदम लेनी है हमारी भी मार्केट क्रैश नहीं करेगी। हुआ ये है कि आज से 1 हफ़्ता पहले हमारे पास डीसी साहब के नुमाइंदे आए, एसी साहब आए और दीगर लोगों ने कहा कि जी मिलों वाले आप गंदम खरीदें। हमने 3300-3400 रुपये पे गंदम खरीद के रखी, जितनी किसी के पास पैसा था, और किसी ने बैंक के साथ भी किया। तो आज 9 डे, अभी आज हम खड़े हैं, आज 15 तारीख है, मार्केट रह गई है 2500 रुपया। आप देखें कि अगर वो मार्कअप दे और 700 रुपया पर मन उसको नुकसान है, वो तो बंदा बिल्कुल वो फारग हो गया ना। तो कोई पॉलिसी नहीं है। हमारा मुतालबा ये है फेडरल मिनिस्टर साहब से जो फिनांस के हैं, पहले भी हमने तजवीज़ दी थी कि आप गंदम खरीदें, आप एज ए कंश्योर आपने कर्जा एक लिया मुख्तलिफ बैंकों से, आप 3900 पे गंदम लेके रखें और 3-3 माह का क्वार्टर उसके ऊपर मार्कअप डालें। एक तो ये स्टेपल फूड है, इसके लिए आप स्पेशल ग्रांट लें मार्कअप की शक्ल में। जहां पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत इतने अरबों रुपया स्टेटमेंट से ले रहा है, तो अगर 200-300-400 अरब जो है वो स्पेशल फ़ंड के लिए जाएगा, चूँकि उसका फ़ायदा गरीब आदमी को होगा। तो उसके ऊपर आप सब्सिडी ना दें, आप जो बैंक से मार्कअप डले और जो असल कीमत है उसमें डाल के क्वार्टरली वो गंदम जो है वापस मिलों वालों को दें, ताकि वो ग्राइंडिंग करके साफ़ सुथरा आटा जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ, बजाय कि वो जो इंपोर्ट की हुई गंदम है वो गंदम है ही नहीं है, वो बेसिकली एनिमल फूड है। तो वो आप पूरी मुल्क को, कौम को खिला रहे हैं पिछले 1 साल से, तो उससे कई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। तो मेरा पहला मुतालबा तो ये है कि गंदम के हवाले से कि हमें इस तरह स्टेक होल्डर को बुला के ये पॉलिसी बनाई जाए। दूसरा सेक्टर आपका, जैसे हमारे बड़े स्टोर्स हैं, क्रॉकरी स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, किराना भी है, तो उसमें भी कोई इस वक्त मार्केट स्टेबल नहीं है। सूरत हाल ये है कि आज एक ऐसा रो निकला है, कल दूसरा निकल आता है। हमें तो आजकल सुबह से शाम FBR के चक्कर ही लगाने पड़ते हैं कि एक ये स्टोर वाला, इसका ये गलती निकल आई है, हालांकि वो उसकी अभी अवेयरनेस नहीं होती। शाम को SOR निकला, सुबह उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो पहले ये था कि मैं फैसलाबाद के हवाले से ये बात करूँगा कि फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान में, ये मैं दावे से कह रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्री सबूत है मेरे पास, पॉइंट ऑफ सेल पे हम गए, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन ग्रॉसरी स्टोर के हवाले से ये 8वां नंबर हमारा आता है। लेकिन टैक्स के हवाले से हमने जो पॉइंट ऑफ सेल से इकट्ठा करके दिया वो पहला नंबर था, और हमें उस पर अप्रिसिएशन भी मिली, हमें लेटर भी मिला। फिर हमारा एक इनके साथ MOU भी साइन हुआ। पूरे पाकिस्तान में वाहद हमारी तंजीम है सुपर मार्केट एसोसिएशन फैसलाबाद, जिनका FBR के साथ एक MOU साइन हुआ, ताकि हमने टैक्स कलेक्शन में उनका साथ देना है। और ये हमने वक्त के साथ साथ साबित किया कि हमने
جس کسی دوست کو اس کی لا علمی کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں تھا یا اس کا جو ٹیکس کنسلٹنٹ تھا اس نے فل اپ نہیں کیا, ہم نے وہ بیٹھ کے ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو لے کے دیا اپنے سٹور والے بھائی سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی میری فیڈرل منسٹر سے اور چیئرمین FBR سے گزارش ہے کہ دوبارہ اس کو جو ہم نے آج سے 3 سال پہلے ایک معاہدہ کیا تھا اس کو ریفریش کریں, ہمیں بلایا جائے, ہم بیٹھ کے پھر بتائیں گے کہ یہ ہمارا جو سیکٹر ہے وہاں سے ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے, ہمیں پکی GST کی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ ہمیں رسیدیں نہیں دے رہے, اور ہمیں ان کی ایک رسید پکڑ لیں تو 5 لاکھ روپے ہمیں فائن کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میرے جو سارے دوست تاجر حضرات ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہیں. تو میری حکومت پاکستان سے, چیئرمین FBR سے اور وزیر خزانہ صاحب سے گزارش ہے کہ ملک صحیح طرف جا رہا ہے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو مارک اپ آپ کا ہے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جو پیسہ مارکیٹ میں نہیں آ رہا, آپ اس کو کم کریں, گریجولی کم کریں تاکہ لوگوں کا پیسہ بینکوں سے نکل کے مارکیٹ میں آئے, ریئل سیکٹر میں جائے, چاہے وہ گروسری سٹور میں جائے, چاہے وہ ٹیکسٹائل میں جائے, چاہے وہ فوڈ آئٹم میں جائے, پیسہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کرے گا تو عوام میں خوشحالی آئے گی. بہت شکریہ شاہد ممتاز بھائی صاحب موجود تھے. یہ پوائنٹ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ مارک اپ ریٹ اس وقت 22% ہے, اور یہ کم و بیش بینکوں سے اگر آپ قرضہ لینے جائیں تو 25% سے بھی اوپر چلے جاتا ہے. یعنی کہ ایک نعرہ تھا اسحاق ڈار صاحب کا کہ سود ختم کرنا ہے, لیکن یہ سود اتنا بڑھا کہ اب 25% تک, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی کاروبار سے اتنی بچت ہوتی ہو کہ آپ 25% تک اس کا آمدن کے اندر سے صرف اور صرف پروفٹ دے سکیں. تو پھر آپ گھر کیا لے کے جائیں گے. اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو انویسٹر, ہر مارکیٹ کے اندر انویسٹر ایک ایسی قوت تھی جس کی بنا کے اوپر مارکیٹ چلتی تھی, لیکن انویسٹر نے پیسہ نکال کے بینکوں میں رکھا. ایک تو سود کی شرح اور ایک تو سود کا کاروبار پروان چڑھا جو کہ اس دین اسلام کے اندر کھلم کھلا جنگ ہے. تو دوسرا اس کے ساتھ ساتھ عدم استحکام اور مارکیٹس کے اندر کیش فلو کا مسئلہ آیا, کیونکہ لوگ فکس اماؤنٹ کی آمدن لیتے ہیں اور اسلامک بینکنگ کے نام پہ وہ اپنے پیسے کو سیو کر لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہوا کیا, ایک عام آدمی کا جو روزگار ہے وہ برباد ہو گیا. شاہد ممتاز بہادر صاحب کی بات صحیح ہے کہ 2024-25 کے اندر اس کو ریوائیو کیا جائے. ہم گزشتہ 1.5 سے 2 ماہ سے سن رہے ہیں, وفاقی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں اس کو ریوائیو بیک کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک ریوائز نہیں ہوا. اس کو واپس کم ڈیجٹس کے, بلکہ پاکستان میں ہمیشہ سے سنگل ڈیجٹ پر آیا, اسے سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے تاکہ پاکستان کی اکانومی کے اندر دوبارہ سے ایک طاقت کی سانس جو ہے وہ آ سکے اور اکانومی بوسٹ ہو سکے. ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بوما پہنچے ہیں, آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپہولسٹری ایسوسی ایشن کے اندر. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے. اگر کہیں بھی چھوٹے صنعت کاروں کی بات ہوتی ہے تو ان کا موقف, ان کی بات کو تائید کیا جاتا ہے, پوائنٹ آف آنر دیا جاتا ہے, اور اس کو رسپیکٹ کے ویز میں ان کو جب کبھی بھی اسٹیک ہولڈرز کو, ویسے تو کم اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا ہے, لیکن اللہ کرے بٹھائے حکومت, اور ان کو اچھی چیزیں جو ہیں ہمیشہ سے ان کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے, اور سرکاری اداروں کے ساتھ لائز آن بھی ہے. اب بجٹ 2024-25 کے اوپر ان کی بھی پرپوزل جا چکی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہر مختلف سیکٹر سے لیا, اور جتنے بھی سیکٹر سے, جیسے PHM میں ان کے علیحدہ نمائندوں کو لیا. اب ایگزیکٹو ممبران ہے بوما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے خالد ندیم صاحب موجود ہیں, ساتھ منصور احمد صاحب ہیں. میں خالد ندیم صاحب سے آغاز کر لیتا ہوں. خالد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں اب 2024-25 کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی تو 1 ماہ رہ گیا, اب حکومت سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا انرجی سستی کر دیں, کیونکہ دے آر لوکنگ فارورڈ کہ ایک لمبا پلان دیں جس کے اوپر کام ہو سکے. آپ کو کیا لگا ہے کہ ایک جو پارٹی کے سابقہ چیئرمین ہیں ان سے بھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, بلکہ مجھے وہ بات عارف حبیب صاحب کی بڑی پسند آئی کہ ہاتھ ملائیں اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے. جو باتیں آپ لوگ کر رہے تھے وہاں سے بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ چارٹر آف اکانومی ضرور ہونا چاہیے. 2024-25 سے کیا چیزیں بہت ضروری ہیں جن کے اوپر کرنا, لاگو کرنا, اور جن کو ہائی لائٹ کرنا, اور جن کے اوپر امپلیمنٹیشن اب ناگزیر ہو چکا ہے؟ جی بہت شکریہ بلال صاحب. جیسے کہ آپ یہ پروگرام بجٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں, ہماری ایسوسی ایشن بوما کی جانب سے بھی تجاویز آلریڈی جا چکی ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اس وقت سب سے زیادہ ملک کو ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی. ہم سب کو 2 قدم پیچھے ہونا چاہیے. ملک ہے تو سب کچھ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں IMF کے پاس 1 ارب یا 2 ارب ڈالر کے لیے کتنی زیادہ سخت شرائط ماننی پڑتی ہیں. کیوں نہ ہم اپنے ملک میں سے ریونیو جنریٹ کریں, اپنے ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں, جس میں آپ دیکھیں ہماری سب سے بڑی جو ہوم ٹیکسٹائل اور
بیڈ ویئر کی ایسوسیشن پوبوما ہے، ہمارا تقریباً 35% ایکسپورٹس میں حصہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ SME کی سب سے بڑی ایسوسیشن ہے. ہم گورنمنٹس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ریجن وائز دیکھیں کہ ہمیں ریٹس ایسے الیکٹریسٹی کے انرجی ٹیرف ایسے دیں کہ ہم باہر سے ریونیو لا سکیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے 2 ارب یا 4 ارب ڈالر کو جنریٹ کرنا. اس کے لیے ہمیں ملک کے اندر انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، ریجن وائز ریٹس کو کمپیٹیبل کرنا پڑے گا. یہ اور اس کے ساتھ دیکھیں ایک تو ریونیو آئے گا اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ ہماری انڈسٹری چلے گی. خاص طور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ صنعت کاروں کو، تاجروں کو ٹیکس چور کہہ دیا جاتا ہے. دوسری طرف گندم 1 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، کسی اور مد کے اندر ٹیکے لگ جاتے ہیں. تو ایکسپورٹر کہتا ہے جی ہم پیسے بنا کے دے رہے ہیں، ہماری سنیں، ہماری طرف توجہ دیں. 1 ارب ڈالر چھوڑے، مجھے بیشتر آپ لوگوں کی پریس کانفرنس یاد ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم 4 ارب ڈالر دے دیتے ہیں، بات تو سنیں، ہماری طرف توجہ تو کریں. مطلب پالیسی کے اندر، پالیسی میٹرز کے اندر ایک لانگ ٹرم 10-15 سال کی پالیسی بن جائے، سب سائن کر دیں پارٹیز چیئرمین، تو آئی تھنک سو مشکل نہیں ہے پاکستان کا آگے بڑھنا. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ہر اس بندے کو، ہر اس ادارے کو چور کنسیڈر کرتے ہیں، یا جیسے کہ یہ ٹیکس چور ہے. آپ بلیو کریں کہ ہر بندہ ملک کے ساتھ مخلص ہے. آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کو لے لیں، یہ کسی بھی صورت ٹیکس کو بائی پاس نہیں کر سکتی. ہماری ہر چیز ڈاکومنٹیشن ہے، لیگل ہوتی ہے، منی وائٹ ہوتے ہیں. تو ایسے اداروں کو یا ایسی انڈسٹری کو گورنمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ٹیکس چور ہے. ہم تو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہمارے ٹیکسز ایڈوانس ہوتے ہیں، جس میں سیلز ٹیکس ہمارا ایڈوانس گورنمنٹ کی طرف پڑا ہوتا ہے، ہمارا انکم ٹیکس ایڈوانس پڑا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک کی اکانومی کو ہم چلانے میں ایکسپورٹ کا بہت بڑا رول ہے. ہمارے ملک میں کوئی دوسرا الٹرنیٹو نہیں ہے کہ جو انڈسٹری کو چلا سکے. ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، یہ اس وقت دنیا میں جو اچھی ترین انڈسٹری ہے، لیٹسٹ ترین مشینری والی انڈسٹری ہے. ہم اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم جو چلتی ہوئی انڈسٹری ہے اس کو برباد کر رہے ہیں. گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈر مل کے بیٹھیں اور ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں، لانگ ٹرم پالیسی دیں. گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، کوئی آئے جائے، اسے ملک کو، ماحول کو فرق نہ پڑے. 5 سال 10 سال کی پلاننگ دے، اس کے حساب سے انڈسٹری چلے گی تو روزگار بھی بنے گا، ریونیو خود بخود آ جائے گا اور فارن ریزرو خود بخود آپ کے آنے شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ. خالد ندیم صاحب موجود ہے. منصور احمد صاحب کی طرف بڑھوں گا. خالد صاحب نے ایک ڈھکے چھپے لفظوں میں ایک بات کی، جیسے IMF آتا ہے، گورنمنٹیں آتی جاتی ہیں، IMF وہیں ہیں، یعنی کہ IMF کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، گورنمنٹس آ جا رہی ہیں، اور گورنمنٹس کا چینج ہونا بھی ایک تسلسل کا رجحان بن چکا ہے. احمد صاحب کی طرف بڑھوں گا اور میں ایک منصور صاحب کی طرف اور ایک پوائنٹ ہائی لائٹ یہاں کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک انرجی ٹیرف، دوسرا مارک اپ ریٹ، اور تیسرا جو اس وقت مہنگا امپورٹ اور درآمدات کے اوپر پابندیاں ہیں، اسے جکڑ کے رکھ دیا اس انڈسٹری کو، جہاں ایکسپورٹر چیختے رہ چکے ہیں لیکن ان کو تاحال وہاں سے لیو ملتا نہیں آ رہا. منصور صاحب آپ کے دیکھتے سال 2024-25 اب تیار ہے، اور یہ سال کا بجٹ جو ہے پورا ایک روڈ میپ ہوتا ہے، بلکہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی، بجلی کے حوالے سے بھی ایک چیز پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو میرے خیال میں بہت سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی، یہ بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو پوزیشن ہے انڈسٹری کا، جو بحران ہے، ہسٹری کا سب سے بڑا بحران ہے، کیونکہ 40% کے قریب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی انڈسٹری اس ٹائم چوک ہو گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی وجہ آپ کا انرجی ٹیرف ہے. انرجی ٹیرف پاسٹ میں بھی گورنمنٹ نے تھوڑا سا سبسیڈائز کیا تھا، تو ہم یہی بجٹ میں ہماری طرف سے ڈیلیگیشن جو گیا ہے اس نے یہی رائے دی ہے کہ آپ اس کو سبسیڈائز کریں. اور اس کو سبسیڈائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ فرمز ہیں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں، ان کو آپ ریلیف پیکیج دے سکتے ہیں. ساری انڈسٹری کو نہ دیں، لیکن ایکسپورٹ جو پرٹیکولرلی انڈسٹری جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کی فلکچویشن، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں آپ نے دیکھا پچھلے 8-6 اور 1 ایئر میں بہت زیادہ فلکچویشن ہے. ہم کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر کہیں چلا جاتا ہے، پھر امپورٹ کے وقت بھی ہمیں یہی پرابلم کا شکار ہیں کہ ہمارا یہی کرنسی فکس نہ ہونے کی وجہ سے. اور تیسری بات یہ کہ بجٹ میں آپ دیکھیں پھر دوبارہ آپ بات کریں گے بیسک جو ہے سیلری کی اور اس کو انکریز کریں گے. آپ دیکھیں اس سے بھی امپلائی کو بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ہوتا، اور وہ سیلری ڈیفینیٹلی، ہم یہ نہیں کہتے کہ انفلیشن نہیں ہے، انفلیشن ہے، لیکن انفلیشن کی وجہ سے جو انکریز آپ کی لیبر کاسٹ ہو جائے گی. ہم جتنا بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے، وہ ہماری بیس ہے کہ ہماری لیبر یہاں سے چیپر ہے، اور ہم جو بھی پروڈکٹ بناتے ہیں اس میں ہماری لیبر ہمیں بہت زیادہ ہیلپ فل کرتی ہے. اب آپ دیکھیں بیسک آپ
33-32,000 आप बेसिक कर रहे हैं और इसको आप बजट में और इंक्रीज़ कर देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक्सपोर्टर ये भी कहते नजर आते हैं, जैसे आपने बात की कि हम इधर से इंक्रीज कर देते हैं, हमें दूसरी तरफ से रिलीफ मुहैया करते हैं, हमें बिजली आप ले आएँ 16 रुपए पे 19 रुपए पे जो इसहाक डार साहब पहले लेके आए थे, हमें कुछ उधर से आप कुशन दें। SME के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए बिजली तो अब जो बढ़नी थी उसको ये है कि कुछ आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को कुछ थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं, और सेकेंडली ये है कि जो हमारा सोलर का जितना ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है उसके ऊपर SMEs को एटलीस्ट फाइनेंस आप कर दें। कुछ बैंक्स की तरफ से कुछ फैसिलिटी मिली थी लेकिन फिर भी वो भी चोक हो गई, तो एटलीस्ट हम ये है कि हम सोलर चलो अपनी मदद आपके तहत थोड़ा थोड़ा लगा के तो एटलीस्ट हम अपने आप को वाइबल तो कर सकें ना। तो वाइबिलिटी अगर आ जाएगी तो ये हम इंटरनेशनली भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम इंटरनेशनली भी हमारी प्राइसेस आउट होती चली जा रही हैं। और सेकेंडली ये बात भी है कि हमें IMF के भी जो ऑब्लिगेशंस आ रही हैं उनको भी हमने देखना है। अच्छा मंसूर साहब, हर महीने मार्कअप रेट बढ़ता गया और हमें नज़र आया जी इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसे कंट्रोल कर रहे हैं, अब तो 46 से 22 पे आ गई है, तो मेरे ख्याल में ये ह्यूज जो कमोबेश 24 पॉइंट्स का डिफरेंस नज़र आया है, तो कम से कम 6-7 दर्जे मार्कअप रेट को भी नीचे आना चाहिए था। जी मार्कअप रेट को तो नीचे आना चाहिए था। देखिए SMEs जो हैं ये कोई जो अबूमा के हवाले से बात करें तो बहुत सारे जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली रिच नहीं होती, तो डेफिनेटली फाइनेंस चल रहा होता है। और डेफिनेटली जब से ये आप देखें कि 17% GST का ऑप्शन आया है उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारा रिफंड जो है वो 3 और 4 मंथ्स के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए हमें रीफाइनेंस को बैंक के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो डेफिनेटली उसको 20 और 25% के साथ हम उसके साथ बिल्कुल भी प्ले नहीं कर सकते और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती उसके साथ। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद साहब मौजूद थे। एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो आखिर पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, थ्रेशोल्ड, यानी कि एक्सपोर्टर से 18% लेकर उसे 15% का वादा ऐसे किया गया, 12 आपको डायरेक्ट, 3 आपको FBR जो लोकल RTO वो दे देगा, लेकिन यहाँ RPO जारी होने के 48 घंटे 72 घंटे गया, 3 महीने बाद भी सेल टैक्स रिफंड्स नहीं मिलते। अच्छा अब 15 तो छोड़ दें, जो 12 मिलता है उस पर भी जगह टैक्स लिया जाता है, क्योंकि मुझे याद है मेरे प्यारे एक्सपोर्टर ये नहीं कह सकते लेकिन हम सहाफ़ी होने के नाते ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ बोलियाँ लगती हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने ये खुद भी कहा था, मैं इसलिए इसको सेकंड कर रहा हूँ क्योंकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओथ उठाते कहा कि ये मुझे ये पता है कि जब रिफंड्स दिए जाते हैं तो वहाँ पैसे लिए जाते हैं, और 12 के करीब FBR के ऑफिसर्स को ओहदों से हटाया भी गया 21 ग्रेड के, तो ऐसी चीज़ जो है वो उसको कंडेम किया जाए कि एक्सपोर्टर को 18% की बजाय वो एक फिक्स आपको अमाउंट दे रहा है जो कि लॉन्ग टर्म आप जिससे खेल रहे हैं, आप अपनी इकॉनमी को बूस्टअप शो कर रहे हैं, लेकिन उसको उसका थ्रेशोल्ड 15% तक वापस करें, जहाँ लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज़्यादा है वहाँ उसको मतलूबा उसकी अमाउंट जो उसकी अपनी है उसको वापस कर दी जाए, तो बेशुमार एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारे बढ़ भी सकते हैं और जो हमारा एक्सपोर्टर मुआशी बहरान का शिकार उसे काफ़ी हद तक कुशन मिल सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की और ख़ास तौर पे बजट 2024 और 25 के लिए फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स क्या मतलाशी हैं, हम मुख्तलिफ सेक्टर्स यानी कि टेक्सटाइल शोबे के मुख्तलिफ सेक्टर्स को ले रहे हैं। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाजिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। हाजिर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि 2024-25 के लिए, सबसे पहला सवाल तो सादा है, 2024-25 के लिए क्या डिमांड रख रहे हैं, क्या होना चाहिए बजट 2024-25 के अंदर? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप लोगों का याद शुक्रिया, आप लोगों ने फैसलाबाद की इंडस्ट्री के लिए जो आप लोगों का वर्क है वो रिमार्केबल है, और बीइंग PHMA पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, हम इसका सारा क्रेडिट आपको और आपके चैनल को देते हैं। अच्छा अब हम आते हैं कि जो अब 2024 और जो 25 में जो हमें चैलेंजेस दरपेश है और उनका सलूशन देखें। कोई भी रियासत इसलिए वजूद में आती है कि एक तो लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, और दूसरा इस वजह से कि जो उसका कमज़ोर तबका है उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी पैदा की जाए जिससे वो कमज़ोर ना रहे। तो किसी भी कंट्री की जो अर्निंग है, जो उसका लोगों के लिए बेनिफिट होता है, वो इस वजह से आता है कि उनकी अर्निंग जो वो एक्सपोर्ट से आएंगी। तो सबसे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट होगी तमाम साबिक़ इक़्तिदार लोगों से
کہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو کہ بہت ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں انرجی لیول پہ جا کے انرجی کو سیٹ کرنا پڑے گا, انرجی کے ٹیرف کو سیٹ کرنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو ریجن, کہ ہمارا مقابلہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں چائنا سے ہے, بنگلہ دیش سے ہے اور انڈیا سے ہے, اور ریجن میں انفارچونیٹلی ہم سب سے ایکسپینسو ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو آرڈرز ہیں وہ فلفل کرنے میں ہمیں بڑی پرابلم آتی ہے, اور ہم وہ آرڈر پرائس نہ میٹ ہونے کی وجہ سے ہم وہ آرڈرز نہیں لے سکتے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 سال سے کہ انڈسٹری ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے. روزگار جو ہے وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہو رہا ہے, لوگ بری طرح بے روزگار ہو چکے ہیں. ہماری انڈسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو ہم 60% جو روزگار ہے وہ لوز کر چکے ہیں. ہمارے جو لیبر 60% ہے وہ گھروں میں جا کے بیٹھ چکی ہے, وچ از ویری ڈینجرس فار آر کنٹری. تو ہم ایک تو یہ ٹیرف کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا. دوسرا جو ہمارا سیل ٹیکس ہے, سیل ٹیکس جب لاگو ہوا تھا تو ہمیں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ یہ 72 آورز میں آپ کو ریفنڈ کر دیا جائے گا, جو کہ ابھی بھی 3-3 4-4 ماہ لگتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہماری اصل انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیل ٹیکس کی مد میں رک جاتی ہے. گورنمنٹ سیو کر لیتی کہ لاس نہ ہو جائے. جی بالکل, آپ ایسا سمجھے کہ جتنے ہمارے, کیونکہ ہمیں فائنینسنگ کرنی پڑتی ہے ایکسپورٹ کے لیے, تو جتنی ہمارے بینکس کے ہم پہ لون ہوتے ہیں آلموسٹ اتنا پیسہ ہمارا رک جاتا ہے سیل ٹیکس کے ریفنڈ کی مد میں, جو کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو مزید بڑھا دیتا ہے. تو ایک تو سیل ٹیکس کا جو 72 آورز کی کمٹمنٹ ہے اس کو آن کرنا چاہیے. ہمارے DLTL پچھلے 4 سال سے پھر دوبارہ رک گئے ہیں, تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ DLTL وہ دوبارہ سے ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے. وہ جو سسٹم ہے وہ بڑا اچھا تھا. ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا نہیں ہوتا. ہمارا تعلق انڈسٹریز سے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہوتی ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ہماری جو رجیم چینج سے پہلے جو انڈسٹری کی پالیسیز تھی اس کو ریوائیو کرنا چاہیے, تاکہ انڈسٹری جیسے اس دور میں بوسٹ ہوئی, لوگوں نے اپنی پراپرٹیز بیچ کے, اور ہمارے جو فارنرز ہیں پاکستانی جو فارن کنٹریز میں کرتے ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ بھیجی, اور جس کی وجہ سے انڈسٹری بہت بوسٹ ہوئی اور روزگار جو ہے وہ ریکارڈ ہوا. بالکل. اس کے اندر یہ دیکھیں, مجھے یاد ہے ایکسپورٹرز اس چیز کی تائید کرتے نظر آئے کہ 2017 کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے زیرو ڈیڈ انڈسٹری کی, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. DLTL کا نعرہ تب لگا, امپلیمنٹیشن بعد میں ہوئی. زیرو ڈیڈ انڈسٹری کا مطالبہ دوبارہ کیا جا رہا ہے, خاص طور پر جسے آپ نے ذکر کیا, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, مارکیٹ ریٹ زیادہ ہے مقابل, اور آپ لوگوں کا شعبہ تو نیٹ ویئر ہے ہی. پاکستان کی ٹیکسٹائل کا اگر کل برآمدات میں 64% سے زائد حصہ ہے تو اس میں سب سے زیادہ 60% کے قریب صرف نیٹ ویئر اپنا حصہ رکھتا ہے. تو یہ تو بڑا خطرناک ہے جو شہر اس کے, اور بلکہ آپ لوگ تو اب ریسنٹلی ڈینم کے اندر جا رہے تھے بنگلہ دیش کا حصہ چھیننے, تو کیا اس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈکلائن, اور جو ایک دم سے انڈسٹری ڈینم کی آئی ہے وہ بھی ایک دم بیک سٹیپ پہ جا چکی ہے. نئی انڈسٹری نہیں آ رہی, نیا انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی, فیڈبی کو بریک لگی ہوئی ہے جیسے. تو پھر 2024-25 کے اندر کیا کوئی امید لے کے چل سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کیپیسٹی موجود ہے اگر گورنمنٹ کچھ پالیسی لے کے آئے؟ دیکھیں, اگر پالیسی گورنمنٹ, ہم یہ کہتے ہیں کہ کہ جو بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل پالیسی نا وہ ایز اٹ امپلیمنٹ کر دیں. آپ امپلیمنٹ کر دیں, پہلے سال امپلیمنٹ کریں, دوسرے سال ہم انڈسٹریلسٹ یہ گارنٹی کریں گے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو 50 بلین پہ لے جائیں گے. بنگلہ دیش اب لے کے جا چکا ہے 50 بلین پہ. تو اگر وہ پالیسی یہاں پہ کر دی جائے اور اس کی کنٹینیوٹی میک شور کر دی جائے, سب سے پہلے تو پالیسی بنائیں, اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی ایٹ لیسٹ 5 سال کے لیے بنائی ہے تو وہ 5 سال چلے. وٹ ایور جو بھی گورنمنٹ آئے, جو بھی جماعت آئے, اس سے قطعی نظر اس کو میک شور کیا جائے کہ پالیسی ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے جو ہمارے جو انویسٹرز ہیں, فارن انویسٹرز ہیں یا ہمارے کسٹمرز ہیں, ان کا کانفیڈنس جو اس وقت شیک ہو چکا ہے وہ بحال ہو جائے گا. جب وہ بحال ہوگا تبھی جا کے انویسٹمنٹ بھی ہماری کنٹریز میں آئیں گی اور ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری تبھی بوسٹ کرے گی. اب سب سے جو بڑا فیکٹر ابھی جو چل رہا ہے وہ انسٹیبلٹی ہے. جب انسٹیبلٹی آتی ہے تو کوئی بھی جو
बायर है, फॉरेन बायर है, वो पाकिस्तान में नहीं आता। अच्छा, आपने पहले एक जिक्र किया हाजिर भाई कि हम सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो आपको लगता है कि अभी जो बातें हो रही हैं मुज़ाकरात की, मिल बैठने की, तो तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो मिल बैठें, और आपके ख्याल में फिर ही ये सियासी अदम इस्तेकाम जो है फिर रुक सकता है? अपार्ट वो किसी भी कोई भी जमात उसका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर 10-15 साल का कोई प्लान आ जाना चाहिए। देखें, कोई भी जब आपके पास कोई ताकत आती है या आपके पास कोई ओहदा आता है तो फिर आप अपनी ज़ात से मुबर्रा हो जाते हैं। तो जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, अल्लाह ने उनको ताकत दी है, और वो ताकत अल्लाह ने इसलिए दी है कि वो जो उनसे कम ताकत वाले लोग हैं उनको मैनेज करें, और उनमें सबसे ज़्यादा जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं वो आवाम होती है। तो मेरी इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़ात से मुबर्रा हो के आप ये सोचें कि आपकी जो भी फ़ैसला है उसका इम्पेक्ट एक आम आदमी पे आता है। तो अगर आपका जो इम्पेक्ट अभी 2-3 साल से जो आपके फ़ैसले चल रहे हैं सबके, उसका इम्पेक्ट एक आम आदमी पे ये आया है कि लोग ख़ुदकशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। यकीन करें कि रोना आता है जब लोग अपने बिल उठा के लेके आते हैं, और हम एडवांसेस दे दे के हम मतलब ख़ुद थक चुके हैं। आप यकीन करें कि हम साल में 1 इंक्रीमेंट लगाते थे तो थोड़ी सी उसमें भी हमें मुश्किल आती थी, लेकिन अब हम अपनी मर्ज़ी से 1 साल में 3-3 इंक्रीमेंट्स लगा रहे हैं कि यार बेचारों का गुजारा नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी तमाम जमातों से, तमाम साहबे इख्तियार लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने ज़ात को मुबर्रा करके आप ये सोचें, आपस में मिल बैठें। कोई जंगें ख़त्म हो जाती हैं, कत्ल माफ़ हो जाते हैं जब आप टेबल पे बैठते हैं। तो ये कोई ऐसा आपका ज़ाती मामला नहीं है, ये हमारे मुल्क का मामला है, हमारे मुल्क के लोगों का मामला है, जिसके आप लोग या हम लोग जवाब दें अल्लाह को कि हमने इनके लिए क्या किया। तो आप लोग बैठें, इन लोगों को चाहिए कि बैठें, मुज़ाकरात करें और किसी ऐसी स्टेज पे पहुँचे जहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं उनका सफ़र करना, उनकी गुर्बत, उनकी जो ख़ुदकुशियाँ हैं, उनके जो ये हमारे किसानों का प्रॉब्लम है, जो हमारी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, ये सारा हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हाज़िर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही डिटेल के अंदर चीज़ों को असर नो सामने रख रहे थे कि कैपेसिटी मौजूद है, इंडस्ट्रियलिस्ट तरक्की कर सकते हैं, उनके पास मसल मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त ग्रोथ रुकी हुई है। अगर देखें तो एक तरफ हमने गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम किया तालीमी एमरजेंसी के ऊपर, वहाँ भी GDP का वो हिस्सा उनके ऊपर खर्च नहीं हो रहा जो उनका हक़ है। ऐसे इंडस्ट्री एक मेन पिलर है, आप तुक्कों से इसके ऊपर नहीं चल सकते। पॉलिसी साजी हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, सब मिल बैठें। बहुत खूबसूरत बात की, सब साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार ये सोचें कि ये मुल्क आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए दिया गया, तो आप ऑर्गेनाइजेशनल पावर्स के साथ इन लोगों को अच्छी ऑर्गेनाइज करके हुए आप बेहतर करते होंगे। इन सब लोगों को बिठाएं, एक प्रॉपर एक पॉइंट्स आएँ जिसके ऊपर सब दस्तखत करें ताकि हर एक को पता हो जो भी है उसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और सबके पास इतने साहिब अकल लोग भी मौजूद हैं हर जमात के अंदर कि वो एक अच्छी पॉलिसी साजी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें बजट 2024-25 के लिए तो उसमें हमने मुख्तलिफ एसोसिएशंस के नुमाइंदगान को लिया। तो अब बात करेंगे एप्टप्मा के हवाले से, और प्रोसेसिंग मिल्स इस वक्त गुज़श्ता 2-2.5 साल से बड़े ही बहरानों का शिकार है, और फैसलाबाद के अंदर अगर बात करें तो लोकल मार्केट, बरामदी मार्केट दोनों मुतासिर नज़र आ रही हैं। शाम जो ऐसा मौजूद हैं जो साबिक सेंट्रल चेयरमैन एप्टप्मा भी रहे हैं और साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी रहे हैं, जबकि इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी जो ज़राअत की है उसके भी हैं। और मैं इनसे 2 रुख लेना चाह रहा हूँ, एक तो इंडस्ट्री का, दूसरा ज़राअत के ऊपर भी। अच्छा, हमें बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं 2024-25 के लिए बजट अब तैयारी के मराहल में है, एक्सपेक्टेशंस के हैं और आप मशवरे क्या देना चाहेंगे इंडस्ट्री के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम ज़राअत की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने एक दफ़ा फिर सिटी 41 ने वो अपनी ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। देखिए बिलाल, आज वक्त के जिस धारे में हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये जो इनपुट्स लेने की एक गवर्नमेंट की कोशिश है, ये एक टोपी ड्रामा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बजट कहीं और बनना है,
بجٹ کہیں اور ڈیسائیڈ ہونا ہے, بجٹس کے فیصلے کہیں اور پہ ہونے ہیں. دیکھیں IMF کے ہم چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں. ابھی ہم لانگ ٹرم IMF کے پاس جا رہے ہیں, ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کوئی اس کے علاوہ حل کوئی نہیں نا کسی کے پاس بھی. تو پاکستان کے اندر SIFC کام کر رہی ہے, تو بجائے کہ میں کسی وزیر اعظم سے اپیل کروں, میں کسی وزیر اعلیٰ سے اپیل کروں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپیل کروں SIFC سے, کیونکہ بہرحال SIFC کو کچھ نہ کچھ پروگریٹو حاصل ہے, کچھ ثوابدیدی اختیارات گورنمنٹ سے اور ادر اداروں سے زیادہ SIFC رکھتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ SIFC, کیونکہ بہرحال پاکستان کا وجود ہے تو کسی بھی ریاست کا وجود اس کی عوام ہوتے ہیں, کوئی خطۂ ارض نہیں ہوتا, بلکہ اس پہ بسنے والے لوگ ہی وہ ریاست کہلاتی ہیں. تو ریاست کو گورن کرنے والی جو مشینری ہے, آج بجٹ بنانے جا رہے ہیں, بجٹ کے اوپر کہاں بات ہونے لگی ہے, تو بجٹ بناتے ہوئے اس چیز کو لازمی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ہم ایک ایسا سسٹم لانے کی کوشش کریں جہاں پر ہر بندہ انڈر دا امبریلا آف ٹیکسیشن آ جائے. یہ اس وقت اس ملک کی اہم ضرورت ہے, ہم اس پہ بالکل 100% ایگریڈ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر وہ شخص جس کی آمدنی اس قابل ہے کہ وہ ٹیکسیبل آمدنی رکھتا ہے اس کو ٹیکس نیٹ کا حصہ ہونا چاہیے. اگر آج وہ نہیں ہوگا تو یہ اس ملک کے ساتھ, اس ارض پاک کے ساتھ غداری تصور کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا واضح طور کے اوپر کہ یار ہمیں اس وقت اس سینیریو میں اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ اپنی پالیسی کے اندر اپرچونٹیز کریٹ کرے, لوگ قابل, ان کی آمدنی قابل ٹیکس کی طرف جا سکے, نہ کہ وہ ڈکلائنڈ ہو جائے. جو آلریڈی ٹیکس کا حصہ ہیں ٹیکس نیٹ کا, وہ ڈکلائنڈ کا شکار ہے. جس طرح اگر میں پروسیسنگ سیکٹر کی بات کروں تو پروسیسنگ سیکٹر کے اندر امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کے اندر 100 تقریباً 9 یا 10 ادارے ہوتے تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 70% ادارے جو سے وہ بند ہو چکے ہیں. 30% ادارے ایسے ہیں جو صرف اور صرف اپنی 20 to 30% کیپیسٹی پر چل رہے ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے. سیلز ٹیکس کی بات کریں جو صرف کنزیومر ٹیکس ہوتا تھا, 17 یا 18% جاتا تھا, جب وہ اب کنزیومر کے پاس جاتا ہے, چین نامکمل ہونے کی وجہ سے وہ کنزیومر کے پاس جاتا ہے تو وہ ہمیں 2 گنا بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے. 2. تیسری بات, اس وقت ریجنل کمپیٹیٹیونیس کی بات کر لیں. ہمارا ریجن انکمپیٹیبل ہو چکا ہے, ہم ٹیکسیشن ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ادارے نہ صرف امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈائریکٹ ایکسپورٹرز بھی تھے. تو ہمیں اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں رہے کہ ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کر سکیں. کیوں؟ ہمارے اوپر بے بہا ٹیکسز کی شکل میں بجلی کے بل. ابھی کل میں وہ بل دیکھ رہا تھا, ہمارے کچھ آئے ہوئے تھے, میرا بل اس میں تھا 3200 روپیہ اور اس پہ 37,000 روپیہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تھی. 37,000 روپیہ, میں وہ بل دکھا سکتا ہوں. 37,000 روپیہ FPA ڈلا ہوا تھا, 32-3300 روپیہ بل تھا کنزیومیبل الیکٹریسٹی. تو یار اس ریشو سے جب بلنگ ہوگی تو کیا نظام چلتا ہے؟ اچھا شاہ میں پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ پرائیویٹائزیشن ہی ہونی چاہیے, لیکن ان تمام حالات کے بعد ہر بندہ کہتا ہے جتنے ڈسکوز ہیں ان کو تو سب سے پہلے پرائیویٹ کریں تاکہ ہم جتنا, وہ کہتے ہیں پنجابی جنہ ورتو انہ دیو. وہ ایک کنسیپٹ تو ہو نا, میں نے جتنی بجلی خرچی ہے میں اس کا بل دے دوں. یہ جو آپ نے بات کی وہ ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہی سمجھ نہیں آ رہا کون سا فیول آ گیا ہوا ہے جسے ایڈجسٹ کرنے. تیل سستا ہو جاتا ہے پھر بھی ایڈجسٹمنٹ ہے, مہنگا ہو وہ ڈبل ایڈجسٹمنٹ ہے. عوام کو ان اعداد و شمار کا گھرک نہیں سمجھ آ رہا. یار ایک سادی سی بات ہے, دیکھیے کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. آپ کے پاس ابھی تک تو ہے نہیں, ابھی چینج ہوئی ہے نا, وہ ختم آرڈر کے بعد. اس سے پہلے تک تھی, کئی آئینی ترمیم آ سکتی تھی, اور 18ویں ترمیم کیوں نہیں بدلی گئی؟ 2/3 اکثریت موجود تھی عوام آئین کے اندر نا, پرائورٹی نہیں ہے. اگر صوبوں کو ایسے کیسز کے اندر تو اپوزیشن بھی ووٹ دے گی. نہیں دیکھیں یہ ملکی مسئلہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, اس وقت معاشیت ملکی مسئلہ ہے نا, میری آپ کی زندگیوں کا مسئلہ, میرے آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے. لیکن پارلیمنٹ تو ذاتیات کا مسئلہ زیادہ لگ رہی ہے آج کل. پارلیمنٹ تو انفارچونیٹلی میں ایک بات کروں گا کہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں, سیاست اس وقت بہت ہاٹ ٹیمپریچر ہے. اور ایک بات سچی ہے کہ جب جیسی بھی ہے, کیونکہ اس الیکشن پہ بڑے سوالات ہیں,
لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہر جماعت کی ہیں, جو جیتے ہیں وہ بھی, جو نہیں جیتے سب کی ہیں. مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے. اگر مینڈیٹ چوری ہوا شدہ پارلیمنٹ جو بیٹھی ہے, لیکن اس ملک کی خاطر میں کہتا ہوں کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے. اور ٹیبل کیونکہ یہ ملک ہی تو ہے نا, پالیٹکس پاکستان ہے تو پولیٹیشینز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, سب کچھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر, اس سارے سینیریو کے اندر ڈائلاگ کرنا چاہیے تاکہ لوگ کم از کم سرٹنٹی کی طرف تو جائیں. ابھی تک ہمارا ملک انسرٹنٹی کا شکار ہے. اتنی غیر یقینی صورتحال ہے جو آپ خدا نہ خواستہ یہی صورتحال رہی تو دیکھیں جی, جو زیادہ ذمہ دار جو ہوتا ہے نا, وہ زیادہ, اگر کسی کے پاس زیادہ آنر ہے نا, طاقت زیادہ ہے, تو وہ اتنا ذمہ دار بھی بن جاتا ہے. خدا نہ خواستہ جس طرح ابھی آزاد کشمیر میں ہوا ہے, وہی سب کچھ پاکستان کے باقی پنجاب میں شروع ہو گیا. تو آپ سوچیں بات کہاں تک جا پہنچے گی. یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا. آپ تھوڑا سا زراعت کی طرف آ جائیں. تو آپ جو اسٹینڈنگ کمیٹی فیسٹیول چیمبر کے چیئرمین بھی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کے اندر, اب دیکھیں ابھی کپاس کی فصل ابھی میں کہہ رہا ہوں پھوٹی کم ہے, اس نے شکل شناسائی نہیں کروائی کہ وہاں ریٹ 8500 والا 6000 تک آ گیا ہے. مکئی کی چھلیاں تیار کھڑی ہیں, کسان اس کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا کہ ریٹ 200 سے بھی نیچے ہے. چاول ایک واحد فصل تھی جو تھوڑا بہت دے کے گئی ہے, باقی جو گندم کے ساتھ ہوا ہے, لوگ کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ کھیت ہمیں بازو پکڑ کے اندر لے جائے, کہ جو پیسے جتنے واجب الادا ہو گئے ہیں, جتنا ڈیپتھ ان کے اوپر ہے, اور مارکیٹس اس کی وجہ سے کولیپس ہو گئی ہیں, تاجر پریشان بیٹھے ہیں کہ کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کپڑا کس نے خریدنا ہے. یہ پورا سرکل ڈسٹرب ہے. کیا ہو کہ 2024-25 کے اندر جو بلومبرگ بھی کہہ رہا ہے بڑی ڈیولپنگ اکانومی ہوگی, تو کیسے ہوگی وہ؟ مجھے نا ہنسی آ جاتی ہے جب میں تھوڑے دن پہلے نا, جو ہمارے خود ساختہ معیشت دان ہیں, جب وہ گفتگو کرتے ہیں, چند دن پہلے میں نے انٹرویو سنا ہمارے سابقہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کا. وہ کہہ رہے تھے جی مارکیٹ بیس کمیونٹی پرائس ہونی چاہیے. میں اس بات پہ اختلاف ہی نہیں کرتا, ایگریڈ. مارکیٹ بیس ان پٹ پرائس بھی ہونی چاہیے, مارکیٹ بیس فرٹیلائزر کاسٹ بھی ہونی چاہیے, ریجنل کمپیٹیٹیونیس مارکیٹ بیس ہونی چاہیے. آپ ہماری مارکیٹ بیس کیا ہوگی؟ ریجنل کمپیٹیٹیو انڈیا ہے نا, تو آپ انڈیا میں کھاد کی پرائس چیک کر لیں, انڈیا کے اندر الیکٹریسٹی ریٹ چیک کر لیں, انڈیا کے اندر ڈیزل پرائس چیک کر لیں, انڈیا کے اندر پیسٹیسائڈ ریٹ چیک کر لیں. اس کے بعد ایگریکلچر کے اندر کسان اس وقت اگر ہم ڈر گئے تو تقریباً 30 سے 35 ہزار روپیہ 45 من فی ایکڑ جس کی پیداوار ہے, اس کو 30 سے 35 ہزار روپیہ کیا نقصان فی ایکڑ ہوا ہے. اتنی پیداوار بمپر پرائس ہونے کے باوجود یہ نقصان ہوا ہے. اور کس وجہ سے؟ صرف گورنمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے کہ گورنمنٹ نے چند ہزار, میں کہتا ہوں جی فراڈ تھا, لیٹس سپوز گندم خریداری کی 100 ارب کا فراڈ تھا. اتنی بڑی اسٹیٹ کے اندر 100 ارب کہتا کیا؟ آپ 20-30 لاکھ ٹن گندم خرید لیتے, خریدنی چاہیے تھی نا, خرید لیتے, آپ ان سے خرید لیتے, مارکیٹ سیل کرتے, آپ ایکسپورٹ کی طرف چلے جاتے, آٹا بنا کے ویلیو ایڈ کر لیتے, آپ ویلیو ایڈ کر لیتے. افغانستان اتنی بڑی مارکیٹ ہے آپ کے پاس, آپ کہیں اور کر سکتے تھے. آپ نے جان بوجھ کر, یہ جو کہتے ہیں نا چند لاکھ کسان, یہ چند لاکھ کسان نہیں ہیں بھائی, یہ پوری کی پوری پنجاب ہے, پنجاب کی معیشت ہے. ہر کپڑا ہماری لوکل امپورٹنٹ سب سے, میں دیکھیں دونوں ایڈس پہ ہوں, میں فیملی وائز ذمہ دار فیملی سے ہوں, انڈسٹری میں آتا ہوں, تو بھائی ہمارا امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کپڑا ہے. میں اچھے طریقے سے مجھے یاد ہے کہ 70-80 ہزار میٹر پروڈکشن ہوتی تھی جب 17 کروڑ آبادی تھی. آج 25 کروڑ آبادی ہے, 10-12 ہزار میٹر پہ آ گئے اور ہفتے میں 4 دن چلا رہے ہیں. یہ بھرپور دن کے کام تھے, سیل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, ہو کا عالم ہے. کل میں پورا جنوبی پنجاب والا پھر کے آیا ہوں ایگریکلچر کے حوالے سے. لوگوں کی تیار مکئی کھڑی ہے, کوئی خریدنے والا 1800 روپیہ ریٹ ہے. لوگ کسان بہت برے طریقے سے حالات کا شکار ہے. گندم کی ذبح حالی کے بعد کسان مجبور ہے, چھوٹا کسان تو ختم ہو گیا, وہ اس کی تو بات ہی نہ کریں. ہمیں نہیں نظر ایس آئی ایف سی کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی ایک ایسا بااختیار ادارہ ہے جس پر نیب بھی لاگو نہیں ہوتی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسے انیشیٹو لینا چاہیے, اسے آ کر ملک کے ان غریب لوگوں کا پہ دست شفقت رکھنا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم دونوں کو چیئر کرتے ہیں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آ کے اس کے اوپر لینا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے یہ جو 14 لاکھ ٹن سے 18 لاکھ ٹن کا کیا ہے نا جی, میں پھر مجبور ہوں کہ یہ ڈرامہ نہ کریں ہمارے ساتھ. یہ اس سے بڑا ڈرامہ اور کوئی نہیں ہے. پاسکو نے 14 لاکھ ٹن خریدنی تھی, 4 لاکھ ٹن بڑا, یہ کیا ہے؟ یہاں 2.5 لاکھ ٹن گندم, 2.5 کروڑ ٹن گندم کی پیداوار ہو رہی ہے, وہاں آپ یہ خرید کر کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی بات ہے. پالیسی میکرز کو چاہیے کہ فوری طور کے اوپر
نارمل حالات اپرچونیٹیز پیدا کریں. انٹرسٹ ریٹ جس طرح ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم ہونے جا رہا ہے, وہ کم ہونا بڑا اچھا ہے, اچھی بات ہے. سرٹنٹی ملک کے اندر پیدا کریں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر نہ صرف کسان بلکہ انڈسٹریلسٹ, بلکہ مزدور, بلکہ باقی سارے طبقے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے پریشان حال ہے, عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کریں. آئی ایم ایف کو ہمیں لے کے چلنا پڑے گا. ٹیکسیبل لوگ بڑھانے چاہیے, نہ کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کو شرنکیج دیجیے. بہت شکریہ. احتشام جوید صاحب موجود تھے, انجینئر حافظ احتشام جوید نے بڑی بریفلی تمام تر 2024-25 کے آنے والے بجٹ کے اوپر اپنی انپٹس دی ہیں کہ خاص طور پہ حکومت کو, ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ جہاں بہت سے اسٹیک ہولڈرز کو لیا بھی جاتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں جو عام آدمی کی آگاہی کے لیے ہے تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ان کی پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ان کی ضروریات کیا ہیں, کہ ان کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. تو حکومت ان سب چیزوں کو سامنے لے کے آئے, کیونکہ بجٹ تقریر سننا محض عوام کا کام نہیں ہے بلکہ ان کو سہولیات اور عوام کا صرف فائدہ ہی ہوتا ہے, اس میں ان کو کیا مل رہا ہے. امید کریں گے کہ چیزیں بہتر ہوں اور صاحب اقتدار جو ہیں لوگ وہ ہوش کے ناخن لیں کہ اس عوام کے لیے, اس کاروباری حضرات کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز اینڈ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.